وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاکرام بزرگوں، گرامی قدر، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ دنوں بھائی حنیف انصاری کی زوجہ محترمہ کا بقضائے الہی اور برضائے الہی ان کا انتقال ہوا۔ یقیناً صدمے کی بات ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان کو اس کا دکھ پہنچتا ہے اور وہ غمزدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے 3 دن تک اس کو سوگ منانے کی اجازت دی ہے، جس میں لوگ ان سے تعزیت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ کوئی انوکھا اور نیا یا کوئی اچھوتا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے والدین بھی حیات تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان کے والدین حیات تھے وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں۔ تو یہ دنیا سے جانے کا سلسلہ جو ہے یہ لگا رہتا ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج آپ نے کسی کو دفنایا ہے، کل آپ کو کوئی دفنائے گا۔ تو عقل مند آدمی اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جاندار ہے اس دنیا میں اور جو بھی ذی نفس ہے اس کو بہرحال موت کا یہ جام پینا ہے، موت کا یہ ذائقہ اس کو چکھنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایک ایسا جام ہے اور ایسا پیالہ ہے کہ ہر نفس نے اس کو پینا ہے بھائی، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر ایک کو اس میں جانا ہی جانا ہے۔ تو اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا عارضی ہے اور ادھر سے جانا ہے، تو اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً ارشاد فرمایا، الکیس من دانا نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے آج کیا کیا، کیا کمایا اور کیا کھویا، آخرت کے لیے کیا میں نے ذخیرہ کیا اور کیا نقصان کیا۔ تو یہ عقل مندوں کی بات ہو رہی ہے کہ الکیس من دانا نفسا، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ کہاں جا رہا ہے وہ عمل لما بعد الموت، اور ایسے اعمال کرے جو اس کو اس کے مرنے کے بعد کام آئیں، ایسے اعمال کرے جو اس کو اس کے مرنے کے بعد کام آئیں۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور احمق ہے وہ شخص، نادان ہے وہ شخص کہ جو چلے تو اپنی خواہشات پر، اپنی مرضی پر من چاہی زندگی گزارے، دنیا کی رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارے، اور تمنا یہ رکھے کہ جی اللہ بخش دیں گے، اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی سوچ رکھنے والا یہ نادان ہے، احمق ہے۔ عقل مند تو وہ ہے کہ اگر اسے واقعی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی بخشش ہو اور اس کی مغفرت ہو تو وہ کیا کرے، عمل لما بعد الموت، وہ کام کرے اور وہ اعمال کرے کہ جو اس کو مرنے کے بعد کام آئیں، قبر میں کام آئیں، حشر میں کام آئیں، میزان کے وقت کام آئیں، اور جناب پل صراط کے وقت کام آئیں، حساب و کتاب کے وقت کام آئیں، تو وہ عمل کرنے چاہیے۔ تو یہ میرے دوستو ایک پہلو جو نکلتا ہے اس میں نصیحت کا، وہ یہی نکلتا ہے کہ مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا ثلاث، جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فائل کلوز کر دی جاتی ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ وہ منقطع کر دیا جاتا ہے، سمجھیں نا؟ اور جو چیزیں باقی رہتی ہیں وہ صرف تین چیزیں باقی رہتی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد کام آئیں گی۔ تو فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ، کوئی اس نے ایسا کام اس دنیا میں کیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلاً غریبوں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا ہے، لوگ اس سے پانی نکال کے پی رہے ہیں، تو جب تک وہ پانی جاری اور ساری ہے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنوا دی ہے، مسجد میں جب تک اللہ کی توحید بیان ہوتی رہے گی اور نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی اس وقت تک اس کو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ دوسری چیز بتائی، او علم ینتفع به من بعدی، یا یہ ہے کہ اس نے کوئی علمی ایسے کام کیے ہوں کہ اس کی وفات کے بعد لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا نفع بھی اس مرنے والے کو برابر پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اس میت کے جو نیک اولاد ہے، اس میت کے جو نیک اولاد ہیں وہ اس کے لیے دعا کریں گے، تو ان دعاؤں کو اللہ قبول کر کے اس کی مغفرت کرے گا۔ تو نیک اولاد میرے دوستو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کی اگر نیک اولاد ہے تو کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنے ماں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے کسی عزیز و اقارب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرے گا نا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ صالح بھی تو ہو، دیندار بھی تو ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل دین سے غافل ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو یہ بات کہ آخرت کی تیاری ہم جب اپنے پیاروں کو دفنا دیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو ہم نے سبق لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ آج تو ہم نے اس کو دفنایا ہے، کل میری باری بھی آنے والی ہے بھائی، تو میں اس قبر کی تیاری کروں، میں اس گڑھے کی تیاری کروں۔ اور یہ موت در حقیقت ہمیں اللہ کا زبردست تعارف کراتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مالک کتنا پاور والا ہے، ہمارا مالک جو ہے نا کسی شان والا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی موت سے بچا ہوا ہے تو وہ ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے۔
وہ ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب، اسی لیے تو وہ معبود ہے۔ معبود ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ معبود پہ موت نہیں آتی ہے۔ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی وہ ایسا زندہ ہے اس پہ کبھی موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ہاں، اور ایسا زندہ ہے نہ صرف یہ کہ خود زندہ ہے اور قائم ہے، بلکہ ساری کائنات کو بھی تھامے ہوئے، ساری کائنات کو بھی اسی نے تھاما ہوا ہے۔ تو یہ اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے کہ اس پر موت، تو جو معبود ہوتا ہے اس پہ موت نہیں آتی ہے، اور جس پہ موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی آپ؟ جس پر موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ معبود تو وہ ہے کہ جس کو موت ہی نہ آئے۔ تو موت سے اللہ کیا ہے؟ مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو، یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے آپ کے لیے، سمجھے نا؟ امتحان کے طور پہ ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں اچھے عمل کرتا ہے، اور کون ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور کون ہے جو ان کے خلاف زندگی گزارتا ہے۔ یہ فیصلہ تو اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، سمجھے نا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہم کو سمجھا دی ہیں۔ بھئی یہ غلط راستہ ہے، یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ سنتوں کا راستہ ہے، یہ بدعات کا راستہ، یہ سب بتا دیا ہے۔ اب تو دین بہت آسان ہو گیا بھائی، بہت آسان ہو گیا۔ اگر کوئی جستجو کرے اور کوئی لگن اور تڑپ ہو تو وہ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سیکھنا۔ تو دین سیکھنا فرض عین ہے۔ ضروری مسائل جس میں ہمیں کم از کم اللہ کا تعارف تو حاصل ہو، ہمارے عقائد تو درست ہوں، اس لیے کہ مغفرت اور بخشش یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس بات پر؟ کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے، آپ موحد ہو کہ نہیں ہو، آپ توحید پر تھے کہ نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دیکھو بالکل بات کلیئر کر دی اللہ نے کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، میں بڑا مشفق ہوں، میں بہت بڑا شفیق ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ میں بڑا سے بڑا گناہ لے کر آؤ گے، میں اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، میں اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ ہاں ایک جرم ایسا ہے جو ناقابل معافی ہے، وہ کیا ہے؟ ان یغفر ان یشرک بہ، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ جب اللہ کی ذات اور صفات میں آپ مخلوق کو شریک ٹھہرائیں گے تو آپ جو ہے نا میرے دوستو، پھر آپ بھول جائیں کہ مغفرت کس چیز کا نام ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے بتا دیا ہے نا، دنیا میں بتا دیا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا، لا یغفر، میں نہیں معاف کرتا ہوں۔ کس کو؟ اس کو جو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے گا۔ ہاں اس کے علاوہ جو بھی آئے گا، اگر میں چاہوں گا تو بڑا سے بڑا گناہ میں معاف کر دوں گا، لیکن جس نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا اس کی معافی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلے تو اس پر آپ کی محنت ہونی چاہیے کہ آپ کا یقین، آپ کا ایمان، آپ کا جو ہے نا عقیدہ ایسا محکم ہو اللہ رب العزت کی ذات پر۔ اس کے بعد پھر عبادات کے درجے ہیں۔ عبادات میں سب سے اولین عبادت جو ہے وہ نماز ہے میرے دوستو۔ نماز کا حدیث میں آتا ہے کہ اعمال میں نماز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا پوچھنا ہی سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور نماز میں ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں، کتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ خود سوچ لیں کتنی بڑی آبادی والا علاقہ ہے، کتنی بڑی جو ہے نا گنجان آبادی ہے، لیکن آپ کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ 4 صف، اور بہت تیر مار لیا، جمعہ کا دن ہے یا چھٹی کا دن ہے تو 5 صف۔ لوگ نہیں آتے، جوں بھی نہیں رینگتی ہے ان پر کہ مجھے دن میں 5 مرتبہ یاد کیا جا رہا ہے کہ کامیابی حاصل کرنی ہے، فلاح حاصل کرنی ہے، اللہ کے قہر و غضب سے بچنا ہے، تو آؤ حی علی الصلاح، آؤ حی علی الفلاح، کامیابیاں کامرانیاں تمہاری منتظر ہیں۔ بار بار آواز دی جاتی ہے، لیکن ہم کو اپنی دکان سے فرصت نہیں ہے، ہم کو اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے۔ بھائی ہمیں ہمارے کاروبار زیادہ عزیز ہیں، ہمیں ہماری نوکریاں زیادہ عزیز ہیں، ہمیں ہمارے معمولات زیادہ عزیز ہیں، ہمیں ہماری مصروفیات زیادہ عزیز ہیں۔
اور جس کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے وہ سارے کام چھوڑ کر وہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، میرے سامنے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سب بھی اس طرف جائیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عین کلینک میں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے مریضوں کو چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر وہ جو ہے نا جس پر اللہ چاہے اپنا فضل رحم فرماتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں بھئی نماز پہلے ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری اولین ترجیحات میں کیا چیز شامل ہو، جو حقوق اللہ نے ہم پر رکھے ہیں وہ جو ہے نا ان کی ہم پاسداری کریں۔ تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو کائنات ہے یہ میں نے عارضی طور پر بنائی ہے بھائی، اور تم کو میں نے اس لیے اس میں پیدا کیا ہے کہ کیا ہو، تم کو آزمایا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم حکم دے دیں گے کیا، اس زمین کو ختم ہونے کا، آسمان کو ٹوٹ جانے کا، ستاروں کو ٹوٹ، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، یہ سارا اللہ یہ کائنات کا جو نظام ہے نا اس کو لپیٹ لے گا، ساری کائنات ختم، سورج کا نظام ختم، چاند کا نظام ختم، آسمان کا نظام ختم، ستارے ختم، زمین ختم، انسان ختم، حیوانات ختم، فرشتے ختم، ساری کائنات ختم، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، کوئی بھی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک ہی ذات ہوگی اس دن جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے، وہی زندہ ہے، باقی کل کائنات جب فنا ہو جائے گی اب اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں بھائی لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ نا آج بادشاہی کس کی ہے، آج شہنشاہی کس کی ہے، آج زور کس کا ہے، آج طاقت کس کی ہے، آج شان والا کون ہے، کہاں ہے، این المتکبرون وین الجبابرہ وین الجبارون، وہ تمہارے بڑے کہاں گئے، وہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہم بادشاہ ہیں، ہم پرائم منسٹر ہیں، ہم صدر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ، کہاں ہیں؟ اللہ کہے گا این المتکبرون، وہ بڑے بڑے کدھر گئے، ہاں کہاں گئے وہ سارے؟ لاؤ، اگر میرے سوا کوئی معبود ہے، میرے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے تو بلا لو، من الہ غیر اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی ہے، اللہ کا کوئی غیر ہے تو لاؤ سامنے۔ اللہ فرمائے گا، خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، کہ اللہ ہی ہے آج زور آور، اللہ ہی ہے زور والا، اللہ ہی ہے شان والا، اللہ ہی کی ذات تھی۔ تو میرے دوستو ساری دنیا ختم ہونے والی ہے اس سے پہلے کہ کائنات کا نظام لپٹ جائے۔ اور دیکھو اگر کائنات کا نظام نہ بھی لپٹے، من ماتا فقط قامت قیامتہ، جس شخص کے اوپر موت وارد ہو گئی اس پر قیامت آ گئی نا، اس پر کیا آ گئی؟ اس پر قیامت واقع ہو گئی۔ تو فرمایا اس سے پہلے کہ فرشتے تمہارے تک پہنچیں، اس سے پہلے کہ میرے بندے تم تک آ جائیں، اپنا قبلہ درست کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو۔ دیکھو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کی گود ہے، ان کی گود میں ان کا پیارا بیٹا لخت جگر 16-17 مہینے کا ہے ابراہیم، ہاں وہ بچہ ابراہیم آخری ہچکیاں لے رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، ارد گرد صحابہ اکرام موجود ہے، ارد گرد صحابیات موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے چمٹائے ہوئے بچے کو، بچے کی روح پرواز کرتی جا رہی ہے، آپ کے آنسو بھی بہتے چلے جا رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں انت یا رسول اللہ، آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو ہے۔ فرمایا کیوں نہیں، میرا لخت جگر جو اس دنیا سے جا رہا ہے، ان العین تدمع والقلب یحزن والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ بات سنو، میرا لخت جگر اس دنیا سے جا رہا ہے تو جب میرا بچہ فوت ہو رہا ہے، ان العین تدمع، میری آنکھ سے آنسو بہتے رہیں گے، میرا دل کڑتا رہے گا، لیکن میں زبان سے ویلا نہیں کروں گا، شکوہ شکایت نہیں کروں گا، زبان سے تو میں وہی الفاظ ادا کروں گا جس کے کہنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہیں الفاظ، ہاں یہ ہیں الفاظ، انا للہ۔ اللہ جو ہے نا کیا کہتا ہے
کہ صبر کرو بھائی، صبر کرو، یہ چیز تو میری تھی، میں نے دی تھی، میں نے لے لی، تم مالک تو نہیں تھے اس کے، تم مالک تو نہیں تھے، یہ تو میں نے تم کو دی تھی، میری امانت تھی تمہارے پاس، اور میں نے جب لے لی ہے تو اب تمہیں کیا کہنا چاہیے اس چیز کے فوت ہونے پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں، ہم تو سب، ہم بھی اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے مالک تو ہی ہے، اور اے اللہ ہم سب کو اس رستے سے گزرتے ہوئے لوٹ کر تو تیرے ہی پاس آنا ہے، ہم نے تیرے ہی پاس جانا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ جب ایک بندہ صبر کر لے، دیکھیں صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر وہ ہے کہ عین موقع پر صبر ہو۔ ویسے تو صبر آ ہی جاتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے صبر آ جاتا ہے، اس صبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، عین موقع پر صبر کرنا، یہ ہے امتحان کی بات، یہ ہے عین موقع پر صبر کرنا۔ عین موقع پر جو صبر کرے گا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا، اللہ کی رضا پر خوش ہوگا اور مطمئن ہوگا، اس کے لیے پھر اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ، اس پر رحمتوں کی بارش کر دو۔ یہ شاباش ہے اس بندے پر، شاباش ہے اس بندے پر کہ اس نے اس مصیبت پر کیا کیا؟ صبر کیا، صبر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صبر کرنا آسان بھی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، جبھی تو اتنے انعامات دیے جا رہے ہیں، آسان نہیں ہے، یہ کہنے کی بات ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، بہت کم۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا، لخت جگر ہے، 1.5-2 سال کا بچہ جو ہے نا وہ بہت مانوس ہو جاتا ہے باپ سے، وہ بچہ رخصت ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کہا میں کوئی حرف شکایت تک زبان پہ نہیں لاؤں گا سوائے اس کے کہ میں یہ جملہ کہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دنیا کے جھمیلے تو ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ تو ختم نہیں ہوتے ہیں میرے دوستو، یہ تو منہ کھولے ہر وقت کھڑے ہیں، ان میں اگر پھنس گئے تو پھنستے چلے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ، اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ پھر تم وقت نکالنے کی سوچو بھی تو تمہیں وقت نکالنا مشکل ہو جائے۔ نہیں جی، آپ نے جو فرائض اور جو واجبات اور جو حقوق اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ پر لاگو ہوئے ان پر تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا اگر آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ پاک دیکھو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات نزل الفرقان۔ یہ جو تبارک کا لفظ ہے یہ صرف اللہ کے لیے بولنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، یہ برکت سے مشتق ہے۔ معنی کیا ہے برکت کا؟ کہ ہر چیز میں زیادتی، ہر چیز میں بڑھوتری کرنا، ہر چیز میں اضافہ کرنا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے کہ ہر چیز میں وہی برکت ڈالنے والا ہے، ہر چیز میں وہی، عمر میں برکت وہی ڈالتا ہے، کاروبار میں برکت وہی ڈالتا ہے، صحت میں برکت وہی ڈالتا ہے، تندرستی میں برکت وہی ڈالتا ہے، اولاد میں برکت وہی ڈالتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں برکات دہندہ تو وہی ہے، وہی اللہ ہے۔ تو پھر تم اس اللہ پر تکیہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر تم اس اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم نے سارا یقین تو دنیا کا بنا لیا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں صبح دکان کھولوں گا تو مجھے رزق ملے گا، دکان نہیں کھولوں گا تو نہیں ملے گا۔ تم نے اپنا یقین تو مخلوق پر بنا لیا، تم نے اپنا یقین تو مخلوق پر بنا لیا کہ آج میں دفتر گیا تو مجھے روٹی ملے گی، دفتر نہیں گیا تو نہیں ملے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمے ہے، او خدا کے بندے، تجھے کھلانے والا میں ہوں، تجھے پلانے والا میں ہوں، تیری روزی میں برکت دینے والا میں ہوں، تیری نوکری میں ترقی دینے والا میں ہوں، تیرے کاروبار میں ترقی دینے والا میں ہوں، تیری دکان میں ترقی دینے والا میں ہوں، تیرے بچوں کی صحت تندرستی میں برکت عطا کرنے والا میں ہوں، تیرے گھر میں برکت عطا کرنے والا میں، تیری جان و مال میں برکت عطا کرنے والا میں۔ جب برکات دہندہ میں ہوں تو تم مجھ سے کیوں رخ موڑ کے چلتا ہے؟ مجھ سے ناتا جوڑ، مجھ سے تعلق قائم کر، مجھ سے اپنا رابطہ تیز کر۔ جب تیرے رابطے مجھ سے ہوں گے، جب تیرا تعلق مجھ سے ہوگا تو خدا کی قسم ہے تم دیکھو گے کہ تمہارے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، تمہارے مال میں بھی ترقی ہوگی، تمہارے اہل و عیال میں بھی ترقی ہوگی، تمہارے مکان میں بھی ترقی ہوگی، تمہاری ہر چیز میں ترقی ہوگی اگر تیرا یقین اور ایمان اللہ پر کامل اور مضبوط ہوگا تو۔
تو میرے عزیز دوستو، یہ جو خاتون فوت ہوئی ہیں، ہمارا تو ایسا حساب ہے کہ حنیف انصاری کے گھر میں ہم سمجھو بڑے ہوئے ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ان کے گھر میں بڑا ہوا ہوں. میں اور ہمارے کچھ محلے کے دوست ہوتے، ہم سب اسکول میں پڑھتے تھے ساتھ. اور وہ ایک ایسا پرامن دور تھا، آپ یقین کریں کہ اکثر ہمارا کھانا پینا بھی انہی کے گھر میں ہوتا، حالانکہ غربت کا زمانہ تھا. آج تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو نوازا ہے، اس وقت تو انتہائی غربت، لیکن دل بہت بڑے بھائی، بہت بڑے دل. دوپہر کا کھانا ہم ان کے گھر کھا رہے ہیں، شام کو ان کے گھر کھا رہے ہیں، پھر یہ کبھی ہمارے گھر آ رہے ہیں تو ادھر چل رہا ہے. نہ کسی کے ماتھے پہ کوئی بل آتا تھا نہ کچھ. میں سوچ کے حیران رہتا ہوں کہ کیا خوبصورت وقت ہم نے گزارا ہے، ہاں کیا خوبصورت وقت ہم نے گزارا ہے. اگر ہمارے والد صاحب ان کے بچوں کو ڈانٹ دیں، پٹائی لگا دیں تو ان کا ابا خوش ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے مولانا، میری تو بات نہیں مانتے تھے، آپ نے صحیح ان کی خبر لے لی. تو یہ ایک وقت ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ان کے گھر میں، یہ گھر ایسا ہے کہ سمجھ لو میرا اپنا گھر ہے. ان کے سے گھر میں کوئی ہمارا پردہ نہیں، کچھ آنا سا اپنا بچہ سمجھتے تھے ہم کو. تو میں ان کے گھر میں بچپن سے آنا جانا ہے. الحمدللہ دیندار لوگ ہیں اس وقت سے لے کر آج تک، اور ثابت قدم ہے. اب یہ جو حنیف بھائی کی وائف تھی، کافی عرصے سے، یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، بڑی لمبی اس نے تکلیف گزاری ہے، بڑی لمبی اذیت اس نے کاٹی ہے. تو میرے دوستو، انسان دیکھو اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ بھی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. ہاں اب یہ جو جتنی اذیتیں اس نے کاٹی دنیا میں اور تکلیف کو برداشت کیا، یہی اذیت اور تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر کے جنت الفردوس میں لے جائے گا کہ تو نے جو تکلیف سہنی تھی سہ لی، اب جاؤ، تم کو اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے. تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے میرے دوستو، بہت بڑا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بہت بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. تو دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والعيش بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة يا إله العالمين.